عارفاں فرماؤندیاں نے بس پھر کی ہویا میں ویکھ رہی ہاں سونا آ گیا مزے نال سونا آ گیا رب دا حبیب آ گیا اللہ دا محبوب آ گیا امت دا غمخار آ گیا بے بساں دا بس آ گیا بے کساں دا کس آ گیا یتیماں دا مل جاتے ماوا آ گیا بے سہاریاں دا سہارا بن کے آمینہ دا لال آ گیا امت دا غمخار آ گیا رب دا یار آ گیا رب دا یار آ گیا خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا والضحیٰ دے چہرے والا آ گیا والفجر دی پیشانی والا آ گیا یاسین دے شیریاں والا آ گیا لامرگ دی جان والا آ گیا علم نصرہ دے سینے والا آ گیا ید اللہ دے ہتھاں والا آ گیا حامیم دے کلاں والا آ گیا حامیم دے کلاں والا آ گیا مکہ والا آ گیا سونے مدینے والا آ گیا الحمدللہ وکفا وسلام عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا حاكما وصادقا مخاطبا للمؤمنين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور دا ہر عاشق محبت نہ پڑے گا. الصلاۃ اج دی رات میلاد شریف دی رات ہے تے جے اس رات بھی درود شریف نہیں پڑھنا یہ دو چار بندیاں پڑھنا ہے تے میرے خیال نہ محفل چاہوں دا مقصد ہی کوئی نہیں. اج دی رات درود والی رات ہے. محبت نہ باواز بلند پڑھو. الصلاۃ
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور ذات لم یزل رازدار ما اوفا شاہد ما تغا شب اسرت دولا امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء عرب و عجم دے والی شہنشاہ کائنات فخر کائنات محسن کائنات مرکز کائنات خوشبو کائنات تسکین کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں بحمدہ تعالیٰ آج یہ دوسری مرتبہ میں دربار عالیہ موڑا کس شریف کے اندر حاضر ہو رہے ہیں میں دعا کرنا حضور دے منبر تے بیٹھ کے تسی جتنی احباب اعتراف و اکناف تو جتنی قدم چل کے آئے ہو میرا مالک ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے میرے مسلک دا اساسہ میرے مسلک دی بہار علماء ذی وقار کافی تعداد اندر تشریف فرمانے اور مہمانان ذی وقار بھی کافی تعداد اندر تشریف فرمانے زیر صدارت صاحبزادہ سائیں شاہ نواز صاحب صاحبزادہ سائیں شبیر حسین صاحب اور زیر سرپرستی محترم جناب صاحبزادہ سائیں عابد حسین صاحب گدی نشین دربار عالیہ موڑا کس شریف اور علماء کرام تشریف فرمانے سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تو اسی سارے حضرات بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال اس محفل چ حاضر ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے میں پہلی گزارش کراں گا جے تسی ناراض نہ ہو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ ایڈی خالی جگہ ہے اینو ذرا پر کر دیو بڑی مہربانی جڑے پیچھے میرے دوست احباب نے تھوڑا تھوڑا اگے آ جو تاکہ ایک محفل دا ماحول بن جائے جی ماشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایک باری اور محبت نہ بولو سبحان اللہ جی میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان دی کلمہ حق جاری فرمائے اللہ میں نے صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو انو میں نے سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے یقیناً اج دی رات دا ایک لمحہ جڑا ہے وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے مقدرہ والے ہو کئی ایسے بھی ہیں جڑے آج دی رات بھی ستے نے کئی آج دی رات بھی ستے نے کئی موبائل تے جناب فلمہ ویکھدے نے پہ کوئی ڈرامے ویکھدا ہوئے گا کوئی جناب گانے سندا ہوئے گا کوئی باہر کھلو کے گپا ماردا ہوئے گا حالے بھی کئی بندے باہروں میں آواز آ رہی آئے بھی محفل چ نے نیند بھی چھوڑی ہے تو پھر سجے کھبے کھلوتے نے حالانکہ جگہ بھی پنڈال چ موجود ہے یہ کہڑی کوئی سرکس لگی کہ جڑا لوک کے دوروں ویکھنا ہے حضور دے ذکر دی محفل آن کے جے آئے ہو کرو تو پھر محفل چ آن کے بہنا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہو نکر چ کو دو چار بندے کھلو جان کو دو چار ادھر کھلو جان اگر محفل چ آئے ہو اللہ رسول دے ذکر واسطے آئے ہو اللہ رسول دی رضا واسطے آئے ہو تو پھر محفل دا حصہ بنو اور بندے نو ساری زندگی لنگ گئی ہے آداب محفل حالے تک سانو کو نہیں آئے یہ بھی آن کے مہمان نے سیدھے کرونے پیندے نے جی ہونا انج کرو تو ہونا انج کرو حالانکہ خطیب کا کام ہے بس مائک تے آوے تو اپنی گفتگو شروع کرے لیکن سانو نال ذرا بھی ماحول بنانا پیندا ہے محبت نہ ذرا بولو سارے رل کے آکھو سبحان اللہ پورا ایک خطاب والا ماحول بناؤ تاکہ میں اپنی بات ذرا آسانی نہ سمجھا سکاں میرا کچھ مزاج اس طرح ہوتا ہے کہ میں کچھ باتیں سمجھانیاں ہوندیاں نے اس تو بعد پھر شعر میں تو پتہ ہے اللہ دے فضل نہ پچھلے سال میں تو سنا گیا تے کافی دوستاں نے مینوں انہاں شعراں دی فرمائش بھی کیتی ہے تے او بھی میں انشاءاللہ تو سنانے نے لیکن ایک تو گل ذرا میں پوری توجہ میرے پر رکھنا میں جو سمجھانا چاہنا سب تو پہلے میں جو دوران خطبہ الفاظ تلاوت کیتے نے او دے ضمن میں چند باتیں عرض کرنی چاہنا پوری توجہ میرے پر کرنی ہے آج اسی اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا بستر چھوڑ کے اپنی نیند چھوڑ کے اپنی
اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے دربار عالیہ موڑا کست کے اندر بیٹھ کے اپنے آقا و مولا امام الانبیاء دا میلاد منا رہے ہیں جی ماشاءاللہ سارے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی عالم ارواح دے اندر اللہ نے دو جلسیاں دا انعقاد فرمایا ہے جلسہ بمانا اکٹھ جی میں تسی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو روح دے جہان دے اندر حال جسم نہیں سی روح سی اللہ نے ساریاں روحاں نو اکٹھا کیتا میری تقریر دا آغاز ہو گیا ہے تسی توجہ میرے پر کرنا ذرا تاکہ تواڈے آنے دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے میرے آنے دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر دو جلسیاں دا انعقاد فرمایا پہلا جلسہ اپنی توحید دا رکھیا دوسرا جلسہ اپنے محبوب دے میلاد دا رکھیا ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے میں بالکل ایدی توالچ نہیں آمدن برسرے مطلب مٹو دی پوائنٹ اور نہایت سلیس کر کے اپنی بات ہوں تاکہ میرے بزرگاں نو بھائیاں نو ایون کے بچیاں نو بھی میری گل دی سمجھ آئے کہ رات دا پچھلا پار ہو گیا ہے تے یہ نہ ہوئے کہ میں اس طرح دی گفتگو شروع کران کہ جڑی بالکل اتوں دی گزر جائے چونکہ خاص رات دے کچھ خاص تقاضے ہوندے نہیں بس میں جلدی جلدی ہوتی طرف بڑھنا چاہنا عرض کرنا چاہ رہا کہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر دو جلسیاں دا انعقاد فرمایا پہلا جلسہ اللہ نے اپنی توحید دا رکھیا کھولو اللہ دا قرآن تے پڑھ کے ویکھو تے اس نتیجے تے آؤ گے کہ توحید دا جلسہ لمبا چوڑا نہیں ہویا بلکہ دو لفظی ہویا ہے بولو بولو سبحان اللہ توحید دا جلسہ لمبا چوڑا نہیں ہویا بلکہ دو لفظی ہویا ہے پتہ نہیں آج دے ملہ نو کی بن گیا جڑا ساری ساری رات آندہ ہے بس توحید ہی ہوئے میں کہ توحید دا جلسہ تے رب نے آپ لمبا نہیں کیتا ہوں تے دو لفظی جلسہ ہویا ہے توحید دا جلسہ دو لفظی ہے میری گل نہیں علماء تشریف فرمانے رب کائنات نے فرمایا اے عالم ارواح والو جی مولا فرمایا الستو بربکم ایسی جلسہ اے او دا عنوان سی الستو بربکم سوالیہ جملہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں انی گل ہوئی نا صوفیاء نے جڑی تفسیر کی تھی صوفیاء دا ایک اپنا ہی مزاج ہوتا ہے صوفیاء فرماندے نے جدوں آواز قدرت آیا نا کہ میں تہاڈا رب نہیں تے سناٹا چھایا کوئی جواب نہ آیا کوئی آواز نہ آیا تے صوفیاء کی وجہ بیان کر دینے کہ کوئی بولدا بھی کس طرح کسی نو بولنا ہوندا تے کوئی بولدا نہ کسی نے بولنا ہوندا تے کوئی بولدا نا تے سب تو پہلے عالم ارواح دے اندر جس روح نے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا اظہار کیتا اعلان کیتا وہ تیرے تے میرے پیارے آقا دی روح سی حضور بولے پھر سب بولے نبی بولے رسول بولے صدیق بولے شہید بولے یعنی انہاں دیاں روحاں بولیاں پھر ولیاں دیاں روحاں غوثاں دیاں روحاں کتبہ دیاں روحاں پھر تسی بولے میں بولیا سارے بولے ہون پاویں تسی بولو نہ بولو عالم ارواح وچ سارے بولے ساری روحاں بولیاں جی مولا تو ساڈا رب بلا بلا آوازیں ہون لگ پے فرمایا بس بھائی جلسہ ختم چھٹی دو لفظی جلسہ جدوں واری آئی نا یار دے میلاد دے جلسے دی تے رب نے فرمایا ہن غیر کوئی نہ آئے پہلے جلسہ سی میری توحید دا جن نے مننا سی وہ بھی آیا جن نے نہیں سی مننا وہ بھی آیا اپنے آئے پرائے آئے بیگانے آئے سارے آگئے فرمایا سنو ہون غیر کوئی نہ آئے ہون غیر کوئی نہ آئے اللہ ہون کون آئے گا فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کاش تو اڈا سنن دا انداز بدل جائے تو میرا سنن دا انداز بھی بدل جائے فرمایا ہون خیر کوئی نہ آئے آج 1400 سال تو بعد آندہ ہے نہیں جی اسی تے میلاد جلسے چ جاندے ہی نہیں اسی تے میلاد جلسے چ جاندے ہی نہیں میں کہا تو کی جانا ہے تینوں رب بڑا نہیں دیندا
یہ تے ادوں دی پابندی لگی ہے. رب نے فرمایا میلاد مصطفیٰ دے جلسے وچ غیر کوئی نہ آئے. اللہ دی قسم ہے سیرت دا جلسہ ہوئے نا تے سارے آئے بیٹھے ہوندے نے. میلاد دے جلسے چ غیر کوئی نہیں آ سکتا چونکہ میلاد لفظ ہی ایسا ہے. میلاد دے جلسے چ غیر کوئی نہیں آ سکتا. میلاد دے جلسے وچ محبت والا ہی آ سکتا ہے, پیار والا ہی آ سکتا ہے. تسی ماشاءاللہ آئے بیٹھے ہو نا تے مقدرہ والے ہو, اپنے بختاں تے ناز کرو, نالے سنیو اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اللہ نے سانو کسے گستاخ تے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا, کملی والے دے عاشقاں دے گھر وچ پیدا کیتا ہے. میلاد مصطفیٰ دے جلسے دی واری آئی. اچھا میں ٹائم ویکھ کے اندازہ لا رہا سا کہ ہن بھی میلاد دا جلسہ لمبا ہو گیا ہے. عالم ارواح وچ جڑا رب نے جلسہ کیتا سی نا میلاد دا, وہ بھی بڑا لمبا ہویا سی. میں اخبار نہیں اللہ دا قرآن سنا رہا ہوں, بڑا لمبا ہویا. میں سنا دینا. اللہ نے فرمایا اے نبی و رسولو جی مولا میں تانوں دنیا تے بھیجن والا تے تسی ایک میرے نال وعدہ کرو. پہلی گل تے وعدہ تے اوتھے لیا جاندا جتھے کوئی ڈاؤٹ ہوے. وعدہ لین والا رب آپ ہوے تے جدے کول وعدہ لیا جا رہا او بھی عام نہیں, نبی تے اللہ دے رسول نے. نبی جین نے نبیاں دا کروئے, رسولاں دا کروئے. وعدہ لین والے دی شان وے انہو علیم بذات الصدور والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وعدہ لین والا ہر شے نوں جانن والا ہے, لیکن پھر وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اہل علم نے لکھیا عظمت مصطفیٰ دا اظہار کرنا مقصود ہے. عظمت مصطفیٰ دے اظہار واسطے وعدہ لیا. اے نبی و رسولو جی مولا فرمایا تو انو کتاب و حکمت دیاں گا, نبوت و رسالت دیاں گا, کمالات دیاں گا, معجزات دیاں گا, فضیلتہ دیاں گا, عظمتہ دیاں گا, شانہ دیاں گا, بلندیاں دیاں گا, رفتہ دیاں گا, کمالات دیاں گا. لیکن وعدہ کرو جدو دنیا تواڈے کلمے پڑھ دی ہوئے, دنیا تواڈے نام دی مالا جپ دی ہوئے, تواڈے شان دے پرچم لہرا جاندے ہون, تواڈے نام دے توتی بول دے ہون, اس ویلے میرا رسول آ جائے. اچھی بولو سبحان اللہ. اس ویلے میرا رسول آ جائے تے نبی و رسولو پھر اپنی شانہ نہ بیان کرے آجے بلکہ میرے یار دی شانہ بیان کرے آجے. میں بالکل خلاصتاً اور مفہوماً عرض کر رہا ہوں. فرمایا پھر میرے یار دی شانہ بیان کریں. اللہ حضرتی زبانی دا ترجمہ نہ کر لیے, رل کے کہو سبحان اللہ. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام مولانا احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلم اٹھایا. فرمایا اللہ سمجھانا چاہ رہا نبی و رسولو میں تو نبوت بھی عطا کراں گا, رسالت بھی عطا کراں گا, کتاباں بھی عطا کراں گا, معجزات بھی عطا کراں گا, شانہ بھی عطا کراں گا. لیکن یاد رکھیا جے ثم جا اکم رسول, شانہ والا رسول آ جائے. تنوین لا کے دسیا فرمایا عزت والا رسول آ جائے, عظمت والا رسول آ جائے, شانہ والا رسول آ جائے. فرمایا یا اللہ کیا دوجے رسول شانہ والے نہیں؟ فرمایا سارے رسول شانہ والے نے, لیکن اس رسول دا صدقہ دوجے نو شانہ ملیاں نے, دوجے نو عظمتہ ملیاں نے. فرمایا جدو میرا رسول آ جائے پھر اپنے کلمے نہ دیکھ دے رہا جے, اپنی شانہ نہ دیکھ دے رہا جے, میرے یار دیاں شانہ بیان کریاں نے. یعنی انہوں خلاصت نے ذکر لو. رب فرما رہا نبیاں نو اے نبیو جدو دنیا تے جانا ہے, دنیا تے جا کے کہنا ہے سب سے اولا آلہ ہمارا, ایجا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو درہ سب سے اولا آلہ ہمارا نبی. ماشاءاللہ اللہ تو اڑے بازو سلامت رکھے. حضور دے ذکر واسطے جڑا آیا بیٹھا آکھے درہ سب سے اولا آلہ سب سے اے اپنے دل نو پوچھو
علی ہے کہ نہیں؟ اور کوئی انبیاء دا نام لے کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے۔ سنیو جنہیں مقدرہ والے ہو دربار عالیہ موڑا قصب وچ بیٹھ کے تسی آمینہ دے لال دی تعریف کر رہے ہو۔ چکو ناصر باؤن ہاتھ کھڑا کر کے خود رہا سب سے اولا پاہمیں کو اندر بیٹھا ہے پاہمیں باہر بیٹھا ہے کوئی مستثنا نہیں سارے نالو سب سے اولا ایک باری اسیج والے میں گزارش کروں گا اسیج جو اچھا ہوئے گا سارے دیکھ کے کریں گے ایک باری حضور واسطے میرے واسطے نہیں اپنے آقا واسطے خود رہا سب سے اولا اللہ قافلہ مدینہ سی بلا جائے اسی مدینے دیا گلیاں جا کے بھی کہنا ہے سب سے اولا سب سے والا آلہ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت تخیل دیکھو فرمایا ملک کونین میں ملک کونین میں انبیاء تاجدار پر تاج داروں کھایا سارا شیر پہنے نہ پڑھو لیکن جدو کہنا نا ہمارا نبی ایسے کونی نہیں پورا ہاتھ چوک کے کہنا ہے تاج داروں کھایا ہمارا نبی سب سے بالا بہار عزیزان گرامی بھادو نہ نکل جائے رب کائنات نے فرمایا اے نبی و رسولو جی مولا حکم ہوئے فرمایا میں تو انہوں کی دنیا تے بھیجن والا کہ فرمایا اے نبی و رسولو وعدہ کرو میرا رسول آ جائے کیڑا رسول فرمایا مصدق لما معاکم جن نے تمہاری تصدیق کر لی ہے تمہاری کتابہ دی تصدیق کر لی ہے تمہاری نبوت رسالت دی تصدیق کرنی ہے میرا رسول آ جائے تو پھر کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ضرور ایمان لے کے آیا جے اگر میں گرامر چلاواں تے بڑا مزہ ہے لیکن وقت دامت گنجائش نہیں رب نے تقیدہ لا کے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اے نبی و رسولو ضرور ایمان لے کے ہونے یارو سوچو ذرا اللہ دا ایک مرتبہ ہی کہہ دینا کافی ہے لیکن رب نے تقیدہ لا کے فرمایا اے نبیو اے رسولو جی مولا فرمایا ضرور ایمان لے کے ہونا ہے ضرور میرے رسول دی مدد کرنی ہے پھر اگلی گل سنی آ جائے خطاب ختم نہیں ہویا جلسہ میلاد دا ہو رہے ہیں خطاب ختم نہیں ہویا اگے رب کائنات نے فرمایا اے نبیو جی مولا حکم ہوئے فرمایا ساری گلہ کرنے تو بعد فرمایا تو آجے میرے درمیان جنہیں بھی عہد و پیمان ہوئے نے جنیاں بھی گلہ ہو جانے جنیاں بھی باتاں ہو جانے اے نبیو جی مولا قالا اقرار تم کیا اقرار کر دیو قرآن دا قالو اقررنا سارے بولے مولا اسی اقرار بھی کر لیا ہن اقرار ہو گیا چاہی رہے اسی ہن گل ختم ہو جاندی میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنا گربان چھوڑ کے آنے والوں سنو شان مصطفیٰ کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے لوگیاں دینے سنی پاگل ہو گئے ایک غلوب کر دینے حضور دی شان میں غلوب کر دینے ماذ اللہ یہ حضور دی شان ماذ اللہ خدا دے برابر میں کیا نانا سادہ عقیدہ سیانیا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سب سے اولا جدے ہاتھ تھلے رہ گئے میں نے دکھ رہنا ہے ایڈی پیاری گل ہوئے ایڈی پیاری رات ہوئے ایڈا پیارا پنڈال بنیا ہوئے اوہ ذرا اپنے دل دی آنکھاں کھول کے دیکھو انج لگدا جے میں نور برس رہا ہے آنکھو سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے والا
اسی بہ کے آکھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا وما ارسلناک الا رحمت سب سے اولا تسی شعر پڑھو میں قرآن پڑھا گا سب سے اولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ياسين اور جڑا قرآن سن کے بھی ہاتھ تھلے رکھے اور ڈولان دے بولے گا سبحان اللہ قد کے آخو سبحان اللہ اور سانو تے ساڑی ماں نے گرتی دیتی ہے تے آئی سکھایا ہے پترا تو آیا بھی محمد واسطے میں جانا بھی محمد واسطے میں نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آنکھوں ذرا سب سے اولا اچھا گل سنو میں 2 منٹ واسطے کرانگا چپ اے شعر ہوں تساں پڑھنا ہے 5 تن پاک دے نام دا 5 بری کہنا ہے تے میں چیک کرنا ہے علماء تشریف فرمانے تواڈے واسطے دعا بھی کرن گے تے ویکھن گے بھی کہ کیڑا بندہ ہے بد نصیب جڑا حضور دا نام لین لگیا ہمیشہ پاوندا ہے ہیں اس تو وڈی اور بد نصیبی کیڑی ہو سکتی ہے کہ جڑا حضور دا نام لین لگیا ہمیشہ شرماوے آنکھوں ذرا سب سے واہ 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 سب سے آخری مرتبہ رہ گیا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے سب سے تو بہار عزیزان گرامی بات دورہ نکل جائے عرض کرنا پیا ہن اگلی گل سنیا جے رب کائنات نے فرمایا لوگ اے نبیو اے رسولو جی مولا حکم ہوئے قالا اقرر تم کیا اقرار کر دے ہو قالو اقررنا جی مولا سا اقرار کیتے ہیں میں اخبار نہیں سنا رہا میری گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے مفتی دی گل غلط ہو سکتی ہے قاضی دی گل غلط ہو سکتی ہے محقق دی تحقیق غلط ہو سکتی ہے لوگوں نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے میں اللہ دا قرآن سنا رہا آؤ ذرا غور نہ سنیا دے رب نے خطاب ختم نہیں فرمایا قالا اقررتم کیا اقرار کر دے ہو سارے نے آکھا مولا اقرار کرنے موڑا کسوا لے ہو ہن چاہیے ایسی نہ خطاب ختم ہو جاندہ گل ختم ہو گئی ہے نا گل اللہ نے ختم نہیں کی تھی بلکہ اگلے لفظ سنو فرمایا قالا فشہدوا میں انہوں اپنے لفظات گل نو سمجھا دینا کھول کے تاکہ آسانی نہ مسئلہ سے نشی ہو جائے اللہ نے خود فرمایا اے نبیو اقرار تے تسا کر لیا ہے ہن اگلا کام میں کرو فشہدوا ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ مطلب کہ اے آدم جی مولا فرمایا تو شیش دا گواہ بن جا اے شیش آدم دا گواہ بن جا ابراہیم تو اسماعیل دا گواہ بن جا اسماعیل تو ابراہیم دا گواہ بن جا اے یعقوب تو یوسف دا گواہ بن جا اے یوسف تو یعقوب دا گواہ بن جا اے زکریا تو یحییٰ دا گواہ بن جا اے موسیٰ تو ہارون دا گواہ بن جا اے داؤد تو سلیمان دا گواہ بن جا اے سلیمان تو داؤد دا گواہ بن جا سارے نبیانو اللہ ایک دوجی دا گواہ بنا رہے تو جو رکھیا دے ایک دوجے نو گواہ بنایا گواہ بنا تو بعد بھی گل ختم نہیں ہوئی بلکہ اگے فرمایا اے نبیو تسی سارے ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تسی ایک دوجے دے گواہ بنو تو آدھا سارے آدھا گواہ میں خدا بن
تسی ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ میں تہاڈا گواہ بن جانا وا تے کہنا کی ہے سب سے اولا اعلیٰ حضرتوں نے صدقے جائیے چھوڑ کر چھڑے آیا کیا سب سے اولا اعلیٰ نبی سب سے بالا اعلیٰ عزیزان گرامی بات دور نہ نکلے عرض کرنا پیار رب کائنات نے نبیاں دے رسولہ کو وعدہ لے آئے اے نبیوں رسولو ادھر غور کریں آجے موڑا قسم چان والے ہو اسی آقا دے غلام اسی نوکرہ اللہ نبیاں کو وعدہ لے رہے آئے نبیوں تو سامنے یار دیاں شانہ بیان کرنیاں نے یار جڑا نوکر ہے اودا بودا حق بندہ ہے وہ اپنے آقا دی تعریف کرے دربار عالیہ موڑا قسوانے ہر سال اپنے آقا دا ملاد بنا دینے گلیاں سجا دینے بازار سجا دینے چنڈیاں لان دینے چنڈے لان دینے کیوں لان دینے نالے لا کے دس دینے علماء نو بلا کے دس دینے او لوگو اسی کیوں نہ اللہ دا شکریہ ادا کریے اللہ نے سانو شانہ والا نبی عطا فرمایا ہے وہ مالک ہے وہ چاندہ تے سانو جانور بنا دینا وہ چاندہ تے سانو نوح علیہ السلام دا امتی بنا دینا وہ چاندہ تے ابراہیم علیہ السلام دا امتی بنا دینا وہ چاندہ تے موسیٰ علیہ السلام دا امتی بنا دینا اوہ صدقے جاواں اپنے وقتہ تے ناز کرو اللہ دا شکر ادا کرو اللہ نے اس نبی دا غلام بنایا ہے جنیاں شانہ دا وعدہ اللہ نے نبیاں کولوں لیا اور جدیاں شانہ دا وعدہ اللہ نے نبیاں کولوں لے آئے رسولہ کولوں لے آئے تائیں دسیانے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونیا سمجھو میں کی کہہ رہا میرا شعر خالی شعر ہی نہیں بلکہ شعر بھی میری تقریر دا او دا لبے لبابے ایسے واسیاں نے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونیا اللہ کرے صفتاں قرآن وچ تو عزیزان گرامی بات دور نہ نکلے عرض کرنا پیا او شانہ والا نبی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمانے سامنے میرے آقا دے غلام بیٹھے ہوئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اللہ نے مینوں 6 ایسیاں چیزاں دتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے نہ کسی نبی نو دتیاں نے نہ کسی رسول نو دتیاں نے 6 مینوں ایسیاں چیزاں عطا کیتیاں نے جڑیاں اللہ نے میرے تو پہلے کسے نبی رسول عطا نہیں کیتیاں صحابہ نے کیتا یا کہا دسو وہ 6 چیزاں کیڑیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال لے کے دسیا فرمایا صحابہ پہلی چیز ہے نصرت بالرعب اللہ نے میری مدد رعب کے نال فرمائی ہے دوجی فرمایا احلت لی الغنائم فرمایا صحابہ اللہ نے میرے واسطے میری امت واسطے مال غنیمت نو حلال فرما چھڑیا ہے اگے میری سرکار نے فرمایا صحابہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا صحابہ اللہ نے میری امت واسطے میرے واسطے ساری زمین نو پاک کر چھڑیا ہے ساری زمین نو پاک کر چھڑیا ہے اگلی گل سنیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ارسلت الی الخلق کافہ ارسلت الی الخلق کافہ اللہ نے میں نو سارے واسے
رسول بنا کے بھیجے آئے میں سارے واسطے رسول بن کے آیا اگلی گل حضور اسلام نے فرمائی ہے جڑا تساں مینوں اشارہ دیتا ہے حضور اسلام نے فرمایا صحابہ سنو وختم بی النبیون اللہ نے ختم نبوت دا تاجدار مینوں بنایا ہے اللہ نے ختم نبوت دا تاجدار تاج میرے سر پہ رکھیا ہے ختم نبوت دا تاج مینوں پہنایا ہے میں آخری نبی بن کے آیا اگلے مقام تے سرکار نے فرمایا صحابہ سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں اگلی حدیث سنیا دے نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ فرمایا صحابہ اگر میرے تو بعد نبی ہوندہ تو میرا غلام عمر نبی ہوندہ او یار سوچ کے بولو ایڈے سونے سونے آلو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کانے نو نبی کیویں بنا چھڑیا ہے یہ کانا نبی کیویں ہو سکتا ہے مرزا کانا کیویں نبی ہو سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ایک بری نہیں فرمایا دو بری نہیں فرمایا 3 مرتبہ نہیں فرمایا 4 مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ لوگوں 150 دے قریب احادیث میرے مطالعہ دے اندر نے جڑیاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت دے متعلق فرمائیاں نے علماء بیٹھے ہوئے نے اس کو بھی زیادہ نے لیکن جڑی میری تحقیق دے اندر بات آئی ہے 150 دے قریب حضور اسلام نے خود اپنی زبان نال فرمایا ہے او یارو نبی دا ایک مرتبہ ہی کہنا کافی ہے ایمان والا کیویں انکار کر سکتا ہے اللہ دے نبی ایک باری کہہ دیں میں آخری نبی ہاں کہ بس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے لیکن نبی نے ایک مرتبہ نہیں بار بار فرمایا ہے میں آخری نبی ہاں میں آخری نبی ہاں میں آخری نبی ہاں میں آخری نبی ہاں کہ جب حضور نے فرمایا ہے پھر تو کیوں لچک رکھنا ہے اوہ مسلمانوں غور کرو ایمان والا وہی کہلائے گا جڑا نبی دی ختم نبوت دا پہرے دار بن کے آئے گا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دی عظمت نو سلام پیش کرنا جنہیں کریا نگر گلی گلی پاہمیں پرائم منسٹر ہاؤس ہوئے پاہمیں پریزیڈنٹ ہاؤس ہوئے پاہمیں تھانہ ہوئے پاہمیں کچاری ہوئے اور یار مزہ دیں رہے اسی پینڈ دا چودری وے کے گل بدل جانے ہاں سادہ تی انجلہ لیول ہے لیکن صدقے جاواں قرآن نے فرمایا ہے او لوگو ایمان لے ہونا ہے تے فارمیلٹی پوری نہ کریا جائے ایمان لے ہونا ہے میرے یار نو مننا ہے تے انج منیا جائے جویں یار نو یار دے یاران نے منیا ہے آئے ہائے گھر کیا کو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت یہ جنی دونے چکے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک مجمع چکو بندہ نعرہ مارے تاجدار ختم نبوت مجمع چکو بندہ کوئی ہے ایسا جا نعرہ مارے کسی نہیں ہوندہ مینوں میرے بھائی نے بھائی سکلین صاحب نے اور ایک اور بھائی نے انہوں نے سپیشل حکم کیتا سی کہ تسی حضور دی ختم نبوت دی گل بھی سنانی اس واسطے میں تھوڑا جا رخ بدلے ہے تے گل دا کوئی سواد بھی آ رہا کہ نہیں
جنہوں حضور دی شان تے عظمت سن کے ٹھنڈ پہ رہی ہے نا مسکرا کے کہے سبحان اللہ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اینگل دے نال حضور نے اپنے ختم نبوت دا خود ذکر فرمایا ہے، مثالاں دے دے کے کتے فرمایا صحابہ میری مثال دوجے انبیاء دی انجے کہ جی میں ایک عالی شان کسی محل تیار کیتا، عالی شان محل تیار ہویا، ویکھن والے ویکھ دے نہیں کہ بڑی تعریف کر دینے آندے نے کیا بات ہے، ایڈا عالی شان محل، اے حضور مثال دے رہے ہیں خود، ایڈا عالی شان محل تے سارا ویکھ کے نا تے آخر دوتے ایک اٹ دی جگہ باقی ہوندی ہے، بولو دے صحیح، ایک اٹ دی جگہ باقی تے حضور فرماندے نے جڑا ویکھدا ہے وہ ویکھن والا تعجب دا اظہار کردا ہے، آندا ہے کیا ہی اچھا سی کہ اے جڑی اٹ نا اے بھی لگ جاندی تے اے محل مکمل ہو جاندا، اے اٹ بھی لگ جاندی تے محل سارا مکمل، اے انکمپلیٹ کمپلیٹلی ہویا تے حضور پھر مسکرا کے آخر تے فرماندے نے صحابہ وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری اینٹ میں کتے فرما صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا تے ہر بندہ پریشان ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے اگ برساندہ ہوئے گا، ہر بندہ اپنے پسینے ڈبکیاں لیندہ ہوئے گا، اور ماحول ایسا ہوئے گا کہ سکی ماں چھوڑ جائے گی۔ اللہ کی سانوں آندے نے میلاد مناندے نے سنی پاگل ہو گئے، اینا خرچہ کیتا ہے، اینا پیسہ ضائع کر دینے، ساری رات نعرے مار دے ہو، کی مل رہے کیوں کر دے ہو؟ میں حضور دی حدیث سنا دینا، میں حضور دی حدیث سنا دینا، ساری دنیا پریشان ہوئے گی، باپ چھوڑ جائے گا، تیرا پتر تینوں چھوڑ جائے گا، تیرا بھائی جدے تے بڑا مان ہوتا ہے وہ چھوڑ جائے گا، یار یارن چھوڑ جان گے، رشتہ دارن چھوڑ، سارے رشتہ ناتے ٹوٹ جان گے، کوئی کم نہیں آئے گا، ساری دنیا حسرت بریاں نگاہاں نال ویکھدی ہوے گی کہ کون ہی جڑا اللہ دی بارگاہ سے سفارش کرے کہ کم از کم حساب دا سلسلہ تے شروع ہو گئے نا، حساب دا سلسلہ تے شروع ہو گئے نا، حالے حساب ہی نہیں ہویا کہ ہر بندہ اپنے پسینے چگوتے کھا رہے ہیں۔ دربار عالیہ موڑا قصدی میلاد پاک تے عرس پاک دی اس محفل وچ آنے والے خوش نصیب حضور عاشقو ایک لمحے واسطے غور کرنا، اے ہوا چل رہی ہے، کیڑا پیارا ماحول ہے، میدان معاشر چ ہر بندہ حدیث لفظ نے اپنے پسینے چ غوطے کھاندا ہوئے گا، اے نہیں پسینہ آیا ہوئے گا، نہیں اپنے پسینے چ ڈبکیاں لیندا ہوئے گا، ڈبکیاں تے لینیاں جو سورج سر تے آیا ہوئے گا، کنا فاصلہ ہوئے گا سورج دا؟ سوا نیزے دا، سوا نیزہ کنا کی؟ اور محققین نے لکھیا ہے اے جو سورج ہون تسی ویندے ہو نا، اے دا چہرہ نہیں ہے، اے دی الٹی سائیڈ ہے، اے بھی تحقیق الٹی سائیڈ ہے تے زمین تے جدوں سورج دوپہر دا ویلا ہوندا تے ننگے پیر کوئی بندہ پیر نہیں رکھ سکدا، اے الٹی سائیڈ دا عالم ہے تے قیامت والے دن او دا اصل چہرہ جڑا نا، اصل سائیڈ او زمین وال ہونی ہے تے ہونا بھی کتھے وے؟ آسمان تے نہیں، تیرے سر تے ہونا ہے، سوا نیزے دا فاصلہ ہونا ہے، تے پھر پسینے چ ڈبکیاں تے ہر بندے نے لینیاں نے، غوطہ سانو تے پھر کی ہوئے گا؟ ہر بندہ حسرت بھریاں نگاہاں اٹھا کے آکھے گا یار کم از کم کوئی بندہ سفارشی لبو جڑا اللہ دی بارگاہ چ اس ماحول وچ ساری سفارش کرے کہ حساب دا سلسلہ تے شروع ہوئے۔ علماء تشریف فرمانے حدیث دے لفظ نے پھر کی ہوئے گا؟ ساری دنیا مشورہ کرے گی یار اپنے باپ آدم علیہ السلام کو جانے جانا چاہے کہ کوئی نہ، تو پھر بولو نا سرکار اسی اپنے باپ آدم علیہ السلام کو جانے ہیں۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو ساری دنیا جائے گی بابا تسی ساڑھے باپ ہو، تسی ابو البشر ہو، تے آدم علیہ السلام پتہ کی فرمان گے؟ اذهبوا الى غیری، لفظ سنو ذرا، آدم علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری،
ساری دنیا نوح علیہ السلام کو اذهبوا الى غیری، موسیٰ علیہ السلام اذهبوا الى غیری، سارے نبی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری۔ اچھا ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو لا جائے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے اذهبوا الى غیری، لوگ واپس ہون لگن گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر آواز دیں گے لوگوں ٹھہرو رک جاؤ، او سامنے دیکھو سونیاں سونیاں زلفاں والا، مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ، او ویکھو سونیاں زلفاں والا محبوب، تے پھر کہن گے ہن اذهبوا الى غیری نہیں کہن گے، عیسیٰ علیہ السلام کہن گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ویکھو سامنے امام الانبیاء تسی حضور وال جاؤ، ایک لمحے واسطے ذرا تصور کرنا ذرا، اسی کدی ادھر جا رہے ہیں کدی او بوئے تے کدی او بوئے تے کدی او بوئے تے، انج سمجھو کہ منگن والا گداگر سوالی اس بوئے تے جاوے دروازہ کھڑکائے تے خیرات نہ ملے، او بوئے تے جائے خیرات نہ ملے، اس بوئے تے جائے خیرات نہ ملے، اس بوئے تے جائے خیرات نہ ملے، اس بوئے تے جائے سارے پنڈ نو چھان ڈالے پورے موڑا کس چو خیرات نہ ملے، تے پھر ایک بوڑا ایسا لب جائے جتھوں خیرات مل جائے۔ سوچ کے جواب دیوا جے وہ اس بوئے دی تعریف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو دے صحیح ذرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے والے اشارہ کرن گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لوگوں او سامنے دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ہوئے گا کہ حضرات ساری دنیا امام الانبیاء علیہ السلام میں جان لگے گی، حضور علیہ السلام دے لب ہل دے ہون گے، حضور فرمان گے آنا لہا لوگوں آ جاؤ آ جاؤ، جدا کوئی نہیں او جدا کوئی نہیں، جدا کوئی نہیں، او دا میں محمد کی سہارا بن کے آیا تے میرے بھائی نے میں نے حکم بھی کیتا اس شہر دا میں وہ سنا دینا بندہ بھی ہے موقع بھی ہے جب کوئی کم نہ آئے گا حضور ساڑھے کم آن گے اساں ہاتھ جوڑے ہونے نے نہیں کہنا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، اسی حضور دے بارے کہہ رہے ہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا، بڑی مشکل میں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں تجھ کو پکارا یا، آنکھوں یا خودرا سوا تیرے نہیں کوئی، سوا تیرے 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 کتنا رہ جا کے بولو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ، وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، وہ تمہارا
سونیا تیرے دیوانے بیٹھے نے تیرے عاشق بیٹھے نے یہ خالی چولیاں لے کے آئے نے بس تیری رحمت آسان لا کے بیٹھے ہوئے نے نالے رو رہے نے بڑے عاشق نے جنہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے اکھاں نم ہو گئیاں سونیا یہ تیرے دیوانے نے تیرے غلام نے رو کے پچھلا پارے یہ کہہ رہے نے وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یہاں لا میں تمہارا تمہارا یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پھر کیوں ہونا جب کوئی کم نہ آئے گا اوے لوگو نبی دا میلاد منان والے ہو خوش نصیب ہو جب کوئی کم نہ آئے گا میلاد والے نبی نے ادھا بھی کم ہونا آئے ہوئے جدو کسے بھی کم نہیں ہونا میلاد والے آقا نے ادھو بھی تیرے میرے کم ہونا ہے اگلی حدیث نے لفظے نے امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ قیامت دن ہوئے گا ہر نبی نور دا ممبر تا ہوئے گا ہر نبی نور دے ممبر تے جلوہ فروز ہوئے گا آدم شفیع اللہ ممبر تے بیٹھے نے نوح نجی اللہ ممبر تے بیٹھے نے ابراہیم خلیل اللہ ممبر تے بیٹھے نے موسیٰ کلیم اللہ ممبر تے بیٹھے نے غور کریں آجے موسیٰ کلیم اللہ ممبر تے بیٹھے نے 1 2 3 4 ہی نہیں 1,24,000 سارے نبی نور دے ممبرہ تے بیٹھے نے زہرا دا بابا حسنین دا نانا تیرے تے میرے لجپالا کا غمخارا کا مہربانا کا لجپالا کا عزیز علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم لجپالا کا ممبر تے نہیں پوچھو علماء میرے نبی نے سر سجدے چ رکھیا ہونا ہے سر سجدے چ رکھیا ہونا ہے اکھاں چوں آنسو جاری ہونے نے رب فرمائے گا ارفع راسک روڑ والے محبوبہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فتح دا سونا ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میں عرشاں دا خدا آکھے تیری رضا چاہنا اللہ فرمائے گا سونیا ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میں رب ہو کے تیری رضا چاہنا وا محبوبہ سر تے اٹھا جویں تو آکھے گا اسیوں میں کر دیاں گے میرے آقا فرما دینے پھر میں سر سجدے چ اٹھاواں گا سب تو پہلے شفاعت دا حق مینوں ہی دتا جانا ہے وڈی گل سن کے تیرا ہاتھ تھلے رہ گیا ہے ہو نہیں سکتا ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ حضور فرما دے رہے سب تو پہلے شفاعت دا اختیار مینوں دتا جائے گا لفظ بول کے پھر فرمایا صحابہ سنو مینوں اس گل تے فخر نہیں لیکن میں آخری نبی بن کے آیا میں آخری نبی ہاں مسلمان بھائیوں جنہیں انہیں اوکھے ویلے بھی ساڑھے کمیں ہونا ہے بلکہ خدا دی قسم ایک اشارہ ہو دے دیا جدو میران دی رات آئی قبلہ حضرت صاحب صوفی صاحب جدو میران دی رات آئی کس نبی واسے آئے بیٹھے ہو جاؤ جلدی تختی دل لکھ لے آجے خدا دی قسم مزہ آ جائے گا مولوی دا دماغ خراب ہو گیا جنا کہنا جنا فتوے لاندہ پھر دائیں کتھے لکھیا میلاد میں تو انہوں پوچھنا وا میرے نبی جدو
جدوں میراج دی رات آئی سج تج کے دولہا بن گئے جبریل نے براق پیش کیتا سونا براق تے قدم رنجا فرماؤ میرے ول لکھیا دے میرے آقا نے قدم رکھیا تے پھر پیچھا ہٹا لیا قدم رکھیا پھر پیچھا ہٹا لیا چشمان مبارک در ہو گئیاں اکھاں چوں نعرہ جاری ہو گئیاں جبریل دیکھی جا رہے نے کملی والا روئی جا رہا ہے کملی والا روئی جا رہا ہے مولا 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 تیرا یار پھر رو رہا ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے یار پوچھ سونا اج تے دوریاں ختم ہو رہی نے اج تے ملاقات ہے اج کیوں رونا ہے جملہ سنو آن دا مل پہ جائے گا میرے آقا نے فرمایا جبریل میں نے اپنی امت یاد آ گئی ہے میں نے اپنی امت یاد آ گئی ہے قیامت دا دن ہوئے گا 30,000 سال دی مسافت پل صراط او پل جڑا تلوار نالوں تیز ہونا ہے وہاں نالوں بریک ہونا ہے جدوں میری امت دا گزر پل صراط ہوئے گا جبریل میرے واسطے اج سواری لے کے آیا ہے میری امت لئی کیڑی سواری لے کے آئے گا میری امت لی کیڑی سواری لے کے آئے گا ہن مینوں نتیجہ پیش کرن دیو میڈیکل پیش کرن دیو نبی تے تیرے میرے واسطے میرا دی راتی بھی روندے نے جبریل میری امت لی کیڑی سواری لے آئے گا قبلہ حضرت جی تے امتی ہو کے آندا چنڈیاں لاؤنیاں کتھے لکھیاں نے میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے میں کیا آ تینوں یہ جملہ دے دینا وا جلدی تختی تے نوٹ کریا جے دلیلاں بڑیاں دے چھڑیاں بڑیاں قرآن دی آیتاں بھی سنائیاں حدیثاں پڑھ پڑھ کے انبار نہ چڑھے ہونا سادہ جملہ سنیا دے جڑا آندا میلاد کتھے لکھیا ہے انہوں آکھو چپ ہو جا میلاد منانا ہر سنی دے مقدر چ لکھیا ہائے ہائے میلاد ہر سنی دے مقدر چ لکھیا ہے جڑا میلاد منادا ہے کہ ہر سال ایک غالباً 55 سالانہ عرس بھی ہے میلاد بھی ہے 55 سال گزر گئے اوے ادھی صدی گزر گئی اے ہوئی کہنے فلک کے نظارہ زمین کی بہار عید مناؤ حضور آ گئے چٹے بنا کے کہنا ہے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ نصیبہ والا کھڑا کر کے ہاتھ رکھے گا حضور آ گئے ماشاءاللہ صدا جوانیاں مانے اللہ اور رشتہ عطا کرے اینا لمبا پینا کر کے میرا ویر آیا رضا اللہ اور رشتہ عطا کرے اللہ تو انہوں بھی مدینہ نصیب لے جائے کہ سارے جائیے آکھیے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اٹھو بے سہارا خبر یہ سناؤ میں حال گڈی تو اتری آئیشا میرے بھائی نے میں نے کیا دیا شیر ضرور سنانا دے تے پہلے شروع اتھو کر لیا دے حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا آن والا کون ہے
یہ تے نبی دے منبر تے بیٹھ کے آندا اکو جیاں فرق ہی کوئی نہیں نبی دے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو نبی دیاں دو اکھاں میریاں دو اکھاں نبی پانی پیندا ہے میں بھی پانی پینا نبی کھانا کھاندا ہے میں بھی کھانا کھانا میں کہا چلے آ ویکھ تے سینا آن والا کون ہے جڑا زمین تو کینکریاں مارے رب آکھے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا تو نہیں اے تے اساں آپ ماریاں نے اچھی بولو سبحان اللہ آن والا کون ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جدا بولنا رب دا بولنا آن والا کون ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جدی اطاعت اللہ اپنی اطاعت کر رہا ہے آن والا کون ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم دا سیگا واحدہ لایا پیچھے ہستیاں دوڑے یا اللہ سمجھ نہیں آئی شیعہ ایک والا ہستیاں پیچھے دوڑے فرمایا اے ہوئی تے سمجھانا چاہنا وا میرے یار دا بلانا ہی میرا بلانا ہے انوکھا نرالا وزیشاں میں آیا سارے رسولوں کا سلطان میں آیا ارے بادشاہ ارے کج کلا نگاہیں جھکاؤ اے بھی جملہ ایک بڑی رال کے نا سارے کہہ لئیے قسم میں نہیں پانی زندگی کدے نہیں پائی کسے ٹائم بندے دا نیکی کرن نوں نہیں بھی دل کردا کیوں جی میں بھی قسم پاواں جدا دل کردا ہے گھڑیاں ویکھ لو ایک گھڑیاں حضور دے میلاد سے شامل ہو چکیاں نے گھڑیاں ویکھ لو تے اپنے دل نوں پوچھو کہ آئی بھی ایسے گل ایس جملے واسطے ہی اسی آئے ہیں حقیقت خدا دی قسم یہی اج دی رات دا تقاضا یہی ہے کہ اج دی رات یہ اعلان کیتا جائے کہ حضور آ گئے ہیں ہاں اس رات دا تقاضا ہے یہ اور اے جڑا ٹائم ہے نا ہون اے وہ گھڑی شروع ہو گئی ہے کہ ہون اے ہی کہندے جائیے کہو گے بزرگاں نو معافی بیماراں نو معافی جن نے نہیں پڑھنا انہوں اونجی معافی جن نے پڑھنا ہے جدا دل کردہ پیا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدا دل کردہ پڑھنا ماشاءاللہ سبحان اللہ چکی رکھ دو میرے پتہ لگ جائے کیڑا بندہ او ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے میں کہا میں دانا لوا لگا اگے ہوں میں راہ بھول گیا پتہ نہیں وہ کیڑے پیڑ بڑھ گیا میں وہ بچے میں گھومدا رہا تے وہ خیر پلا ہوئے وہ نوجوانوں لگے سجاوٹ کرنے دل میرا خوش ہو گیا میں کہا سنی جاگ رہے ہیں تے انہاں دی مہربانی وہ پھر بچے میں ایتھوں تک چھوڑ کے گئے تے راہ تہاڈا واہ واہ گنجنا والا ہے تے پر تسی سبحان اللہ ہی نہیں کھول ڈول کے نہیں آندے پے مینوں یقین جانو ایک باری بس دل نواز بھائی نے کہا جی تسی وہ جتے پچھلے سال آئے ہو جی انہاں دوستاں نے پھر خواہش کا اظہار کیتا ہے تے میں اس سے ویلے جناب سارے شیڈول ادھر دے کر لیں تے جی میں نہیں محبت نہ لایا پہلی گل تو یہ ہے کہ حضور دا ذکر سن کے مزہ آ رہا ہے مزہ آیا نا وہ ایمان والا کیسا ہے جب حضور دا ذکر سن کے مزہ نہ آئے تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہوں میں بھی مزہ لینا چاہنا انج ہاتھ کھڑا کر کے نا پانچ تن پاک دے نا دا 5 باری جملہ کہنا ہے اینی عقیدت نال مینوں بخان واسطے نہیں کہنا کسی نے بخان واسطے نہیں اینی محبت نال دل دیاں گہرائیاں نال یہ جملہ کہنا ہے پتہ نہیں کدے منہ چو جملہ نکلے تے ہونی سرکار دی سواری آ جائے اے سوچ کے پڑھو تے پھر مزہ آ جائے ذرا پڑھو گے انج ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے آنکھوں ذرا حضور آ گئے ماشاءاللہ 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 واہ واہ اندر والے نے بھی ہاتھ چکے ہیں کیا بات ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ آنکھوں ذرا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے
حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور۔ عزیزان گرامی سنو حضور دا میلاد۔ سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے ویلا گزرتا جاندا ہے، ویلا بیتا جاندا ہے، فرماؤندیاں نے کی ہویا، اور رات آ گئی جس رات صبح حضور نے ہونا سی، یعنی اے رات آ گئی۔ میں کلیاں کسے دائی دا انتظام نہیں، خیال آیا نی آمنہ سونے دے آندا ویلا آ گیا ہے، کسے دائی نو آکھے ہی کوئی نہیں، بس خیال آیا ہے، ادھروں آواز آیا ہے، آمنہ کیوں فکراں کرنی ہے، یار تے ساڈا یار ہے، انتظام ہی اساں آپ ہی کرنا ہے۔ تہاڈی مسکراہٹ دیکھ کے میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، خدا دی قسم۔ پھر بولو مسکرا کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے بزرگ بچے بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے بس فرق ہی ہویا، انج دا پڑھیا پہلے ملاد بولو۔ تسی کہہ رہے سنا ملاد پڑھ گئے، میں کہا جی انج دا پڑھ گئے تو پھر اللہ اکبر۔ سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے بس پھر کی ہویا میرے ویندیاں ویندیاں، یہ بھی ضروری ہے، اس رات یہ ضروری ہے ذکر کیتا جائے، پاویں ہزار باری سنیا ہوئے، چونکہ میلاد کی رات ہے نا، یہ میلاد کی رات ہے۔ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے بس خیال آیا میرے دروازے دی کنڈی ہلن لگ پئی، کنڈی ہلن لگ پئی، دروازہ خود بخود کھلنا شروع ہو گیا، تاکہ دروازہ کھلیا، چار بیبیاں میرے ویڑے وچ آئیاں نے، چار بیبیاں میرے ویڑے وچ آئیاں نے، میں حیران ہو کے پوچھنیاں نہیں کون ہو، اس پنڈ دیاں بھی نہیں، محلے دیاں بھی نہیں، اس شہر دیاں بھی نہیں، کتھوں آئیاں جے، نہیں کتھوں آئیاں جے۔ ایک بولی میرا نا حوا، دوجی بولی میرا نا مریم، تیجی بولی میرا نا یاسیہ، چوتھی بولی میرا نا حاجرہ، نہیں کدھر آئیاں جے۔ فرمایا آمینہ اے آمینہ فکر نہ کری، تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو، چندے بنا لو، چندے بنا کے آنکھوں، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا۔ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال نہ پھڑ کے وہ ہاتھ تا کرے، انہوں کہ یار کیا کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا، کملی والا
سیدہ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے بس پھر کی ہویا وہ بیبیاں میرے گھر وچ آ گئیاں فرماؤندیاں نے پھر کی ہویا ایک پیالہ پیش کیتا گیا پیالے وچ پانی دودھ نالوں زیادہ سفید ہے شہد نالوں میٹھا ہے مشک دے عنبر نالوں زیادہ خوشبودار ہے فرماؤندیاں نے پانی پین دی دیر حجابات اٹھنا شروع ہو گئے میں سامنے دیکھیا نوری نورے سجے دیکھیا نوری نورے کھبے دیکھیا نوری نورے پیچھے دیکھیا نوری نورے تھلے دیکھیا نوری نورے اٹھے دیکھیا نوری نورے سامنے دیکھیا نوری نورے میں جدن بینیا ہر پاسے نوری نور نظر آ رہا ہے ہر پاسے نوری نور ہے جدو سامنے نظر ماریے خارج منی نور خارج منی نور میرے بچوں بھی نور خارج ہویا اینا چانن ہویا ہے بیٹھی مکے چاں ملک شام دے محل میں نظر آن لگ پے ملک شام دے محل نظر آن لگ پے آمینہ پاک فرماؤندیاں نے بس پھر کی ہویا میں دیکھ رہی ہوں سونا آ گیا مزے نظر سونا آ گیا رب دا حبیب آ گیا اللہ دا محبوب آ گیا امت دا غمخوار آ گیا بے بساں دا بس آ گیا بے کساں دا کس آ گیا یتیماں دا مل جاتے ماوا آ گیا بے سہاریاں دا سہارا بن کے آمینہ دا لال آ گیا امت دا غمخوار آ گیا رب دا یار آ گیا رب دا یار آ گیا خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا والدحا دے چہرے والا آ گیا والفجر دی پیشانی والا آ گیا یاسین دے شیریاں والا آ گیا لامرگ دی جان والا آ گیا علم نصرہ دے سینے والا آ گیا ید اللہ دے ہتھاں والا آ گیا حامیم دے کلاں والا آ گیا حامیم دے کلاں والا آ گیا مکہ والا آ گیا مکہ والا آ گیا سونے مدینے والا آ گیا مدینے والا آ گیا میرا سونا آ گیا تو جو لکھنا تھا آمینہ پاک فرماؤندیاں نے بس پھر کی ہویا ہر پاسے خوشبوئیں ہر پاسے اجالا ہی اجالا جے سوکی نہ کرے جے سوک نہ سنیا جے سونے دی ولادت ہو گئی فرماؤندیاں نے ہر پاسے چاننے خوشبوئیں میں فضاواں بھی نہیں ہاں معطر فضاواں نے بھائی نعمان صاحب کی بنا حضرت صاحب حاجی صاحب معطر فضاواں نے آمینہ فرماؤندیاں نے میں بھی نہیں ہاں بس ایڈی پیاری خوشبو نہیں خوشبوئیں دے ہلے جائی جا رہے ہیں خوشبو بری فضائے بولو سبحان اللہ خوشبو بری فضائے خوشبو بری فضائے آخری لفظ کیا رہے بس مائک چھوڑا لگا خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے نصیبہ والا ہاتھ چاہ کے آنکھیں درا آخری شعر ہے پورا سال تو ہمیں بھی یاد رہنا ہے خوشبو بری فضائے خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہوٹا تے مرحبا ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ہوٹا تے مرحبا ہے ہوٹا سرائے عالمگیر والیو غور کرے آدھے ہوٹا جدر میں کھلو نالے گلیاں سج رہیاں نے نالے بازار سج رہے نے نالے چھڑیاں لگ رہیاں نے نالے چھڑے لگ رہے نے ہوٹا تے مرحبا ہے ہوٹا تے مرحبا ہے سونا جو آ گیا ہے ہوٹا تے مرحبا ہے سونا
بولو بولو ذرا ہونٹا تے مرحبا ہے سونا سونا جو آ گیا ہے اتنی حق بندا ہے اتنی تے کر وفا چا سونا